تصور ملک اور پاک بزنس ٹی وی کا مقصد ہے پاکستان کے ایسے ہیروز کو اجاگر کرنا جو اس ملک و قوم کے لیے اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ اس مقصد میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، ہم ملک کے ایسے گمنام سپاہیوں کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے جو اس ملک و قوم کے لیے اپنا نام منظر عام پر لائے بغیر خاموشی سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پاک بزنس ٹی وی سے آپ کا ہوسٹ سید عزیر مسعود۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں اور ماشاءاللہ سے کافی ایکٹیو بندے ہیں اور کراچی اور سندھ میں جو ہے اپنے کافی خدمات فراہم کر چکے ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے معلومات کرتے ہیں، ان کا انٹروڈکشن لیتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، کس حوالے سے یہ ورکنگ کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں ان کو پسند ہیں اور کیا کیا ایکٹیویٹیز ان کی ہیں جس پہ یہ ایکٹیو ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام شیخ ہے۔ میرے والد صاحب حکیم بھی تھے اور پنسار کی ان کی دکان بھی تھی، تو ہم وہ دکان بھی چلاتے تھے، حکمت بھی ہوتی تھی، تو میں بھی خود حکیم بھی تھا، وہاں کام بھی کرتے تھے دکان پہ، سارا یہ جڑی بوٹیوں کا دیسی دوائیں ہیں۔ تو اس کے بعد پھر میری جو تعلیم ابتدائی ہوئی وہ بھی میرے اپنے گاؤں شداد کوٹ میں ہوئی، اور مین پرائمری اسکول جو ابھی جس کو نام خدا بخش سومرو مین پرائمری اسکول کے نام سے پہچانا جاتا ہے، وہ اس میں میری ابتدائی تعلیم ہوئی۔ اس کے بعد پھر میں نے میٹریکولیشن بھی وہاں جو ہے وہ میونسپل ہائی اسکول شداد کوٹ سے کی۔ اس کے بعد پھر میں نے گریجویشن جو ہے وہ سائنس میں BSc میں کی، اور وہ پھر میں نے لاڑکانہ، کیونکہ وہ لاڑکانہ میں ڈگری کالج تھا، میں نے وہاں ڈگری حاصل کی۔ شوق تھا کہ میں، کیونکہ اس وقت بھی چھوٹے تھے جب بھی ادب میں ایسا لیتے تھے، تو وہاں سندھی ادبی سنگت بھی تھی، اردو ادبی سنگت بھی تھی، اور مختلف ادارے، سندھ گریجویٹ ایسوسی ایشن تھا، اور کئی جو ہیں سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، تو میں زیادہ تر اس میں پارٹ لیتا تھا۔ گریجویشن کے بعد جو ہے پھر میں نے وکالت شروع کی 74 میں لاڑکانہ میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ میں اپنے گاؤں شداد کوٹ میں آیا، وہاں کورس ہوا کرتی تھی، تو وہاں اپنا کام شروع کیا۔ ڈسٹرکٹ کورٹ لاڑکانہ میں تھی، تو وہاں جاتے تھے اپیلوں میں یا مختلف بیل اپلیکیشنس میں، کیونکہ سارا سیشن سرکٹ وہاں تھا لاڑکانہ میں، تو اکثر وہاں جاتے تھے۔ اس کے بعد پھر ہائی کورٹ تھا سکھر میں، تو سکھر سرکٹ ہائی کورٹ میں جاتے تھے وہاں اپنے کیسوں کے سلسلے میں۔ تو اس طریقے سے پھر میں نے وہ تقریباً کافی عرصہ اس میں وکالت میں نے دیا ٹائم اپنا، اور پھر شوق تھا جج بننے کا کہ جج بنیں گے، تو اتفاقاً ایڈورٹائزمنٹ اخبار میں آ گئی، میں نے اپلائی کر دیا، تو الحمدللہ پھر وہ اس پہ کامیابی حاصل ہوئی۔ پھر میں ایڈیشنل سیشن جج ایز اے ڈائریکٹ بھرتی ہوا، تو پھر میری پہلی پوسٹنگ ایز اے ایڈیشنل سیشن جج 7 شریف میں ہوئی، تو 7 سے ابتدا ہوئی۔ بہت کافی ایکٹیویٹی ہیں آپ کی اور کافی ورکنگ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور اس ایج میں بھی ہمیں اچھا لگا جان کے کہ آپ اتنے ایکٹیو ہیں اور کافی اداروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور تو سر سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ انسانی حقوق کے فروغ کے لیے آپ کے نزدیک سب سے اہم بنیادی عنصر کیا ہے؟ انسانی کام تو بڑا ایک ایسا کام ہے جو میں یہ کہتا ہوں کہ جو انسان کا کام کرتا ہے وہی ایکچولی بڑا کام ہے۔ تو ہیومن رائٹس کمیشن ہو یا ہیومن رائٹ ڈپارٹمنٹ ہو یا جتنے اور ڈپارٹمنٹ ہیں، جیسے امپاورمنٹ آف وومن پہ وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کام ہو، سوشل ویلفیئر کا کام ہو، چائلڈ اتھارٹی پہ کام ہے، یہ سارے کام انسانی ہیں، اور یہ ایک سروس تو ہے اپنی جگہ، بالکل تنخواہ بھی ملتی ہے، فیسلٹیز بھی ملتی ہیں، لیکن جو بندہ جو کام کرتا ہے انسانیت کا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک آپ کی خدمت بھی ہے، ایک عبادت بھی ہے، کیونکہ اللہ نے بھی یہ کام نے بھی یہ فرمایا کہ انسان ذات سے آپ میرے حقوق جو ہیں وہ بھی ہیں، لیکن انسانی حقوق جو ہیں وہ بہت بڑے حقوق ہیں۔ تو انسان کی خدمت کرنا وہ تو ہمارا اسلام نے خود درس دیا ہے کہ انسان جو اللہ کو بہت پیارا ہے، آپ انسان کی خدمت کریں گے یقیناً آپ کا دل خوش ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہمیں بھی دل خوش ہوتی ہے کہ ہیومن رائٹس میں انسانی خدمت کی جائے، اور اس کو فروغ دینے کے لیے یہ ہے، جیسے آپ نے زبیر بھائی آپ نے کہا نا کہ فروغ دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو میرا جو اپنا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنے بھی یونائٹڈ نیشنز کے ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہیں اس میں 30 آرٹیکل ہیں، وہ 30 آرٹیکل آپ ان پہ ایک آرٹیکل پہ آ کر آپ کام کریں گے نا، تو
تو وہ آپ کو جو ہے وہ ایک اچھی لائن پہ لے آئے گا. جیسے بیسک رائٹس پہ آتے ہیں. پانی جو ہے وہ تقریباً سندھ میں مختلف آپ کے سوائل ہیں. کچھ ایسے سوائل ہیں جہاں میٹھا پانی ہے تو وہاں تو خیر چلو ان کے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن جہاں سوائل جو ہے وہ کڑوے ہیں تو ان لوگوں کو بہت پریشانی ہے. پانی ویسے بھی سندھ میں بہت کم ہے کیونکہ دریاؤں میں پانی جو ہے وہ نہیں آ رہا ہے، انڈیا سے پانی نہیں ہے. ہمارے چیف منسٹر صاحب نے، ہماری سندھ گورنمنٹ نے اس میں بہت اقدامات اٹھائے ہیں اور اپنا حق اور حصہ انہوں نے لینے کے لیے بہت کچھ کیا ہے. ہماری تنظیمیں جتنی بھی سندھ کی ہیں انہوں نے بھی بڑے اس پہ آواز اٹھائی ہے. تو بیسک رائٹس میں ہمارے پاس پانی نہیں ہے. اگر پانی ہے تو وہ پینے کے قابل نہیں ہے، گندا ہے، کڑوا ہے، پانی اچھا نہیں ہے، قابل استعمال نہیں ہے، قابل کاشت نہیں ہے. تو یہ مسائل ہمارے پاس بہت ہیں جو ہم اس میں ڈیلیوری نہیں ہو سکی. تو اس لیے اب یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے اپنی زمینوں کو پانی دیں اور کس طریقے سے ہم اپنے جو ہے وہ پانی کا وصول ہم کریں. تو یہ بیسک رائٹس ہیں، یہ ہمارا حق ہے، اس میں گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو گورنمنٹ اس طرف اس کا توجہ ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے اور پانی ہمارا حصہ جو ہے ملتا ہے وہ ملے گا اور ہمارا ملک جو ہے وہ خوشحال بھی ہوگا. لوگوں کو بتانا چاہیے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، پروموٹ کرنا چاہیے کہ بھائی پانی ہمارے پاس موجود ہے. آپ اپنے گھر میں ان پانی کو بائلنگ پوائنٹ پہ گرم کریں، پھر آپ کو جو ہے اس میں پھٹکڑی لگائیں، کوئی کلورین تھوڑی ڈال دیں، جو اس کی کیمیکلز ہیں وہ آپ اس میں ڈال دیں. تو ہم کراچی میں پانی پیتے ہیں، یہاں تو ہمیں کوئی ٹھیک ہے سمجھتے ہیں کہ مہنگا ہے، لیکن اس کو استعمال تو کرنا ہے نا. تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ سولر سسٹم پہ اپنا پانی گرم کر سکتے ہیں. یہاں اتنی ہیٹ ہے کہ آپ پانی ایسے بھی باہر رکھ دیں تو وہ ایسا گرم ہو سکتا ہے، وہ قابل عمل قابل استعمال ہے، ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں سمجھائے گا کون؟ اب بات یہ ہے کہ اس کی ایڈوکیشن چاہیے. ایڈوکیشن کون دے گا؟ وہ آپ کو ہیومن رائٹس دے گا. آپ کو ہیومن رائٹس یہ آپ کو بتا رہے ہیں. تو ہمارے یہ سارے سسٹم موجود ہیں، لیکن ہمیں اویئرنیس نہیں ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس جن لوگوں کو ایکسپرٹی ہے ان کو لوگ آتے ہی نہیں ہیں، ان کو بلاتے ہی نہیں ہیں، ان سے پوچھتے نہیں ہیں. تو وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس طریقے سے یہ جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا، لوگوں کو بتایا نہیں جاتا، ان کو جو ہے مشکلات میں ڈال دیا گیا ہے. حالانکہ یہ سارے جو مسائل ہیں وہ حل طلب ہیں. گورنمنٹ سے کافی اس پہ خرچہ کر رہی ہے، لیکن ہم اس میں کوئی فائدہ نہیں لے رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ سے پیشے سے شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، تو ماشاءاللہ سے آپ نے کافی شعر و شاعری کی ہے اور کافی کتابیں لکھی ہیں. تو اپنی کتابوں کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اب تک آپ نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں. مہربانی زبیر بھائی، میں پیشے کے لحاظ سے تو نہیں ہوں، لیکن یہ شوق ہے اپنا. میں نے یہ کتاب لکھی ہے شاداب شداد کو. یہ میری پہلی زندگی کی پہلی کتاب ہے جس پہ مجھے 3 سال تقریباً محنت کرنی پڑی. تو ان سے اپنے گاؤں شداد کو کی میں نے ہسٹری لی ہے. اس کا نام رکھا ہے میں نے شاداب شداد کو. نام اس کا ہے ویسے شداد کو، لیکن شاداب میں نے اسی لیے لکھا ہے کہ میری یہ دعا ہے اپنے گاؤں کو کہ ہمیشہ سرسبز رہے، اسی لیے اس کا نام ہے شاداب شداد کو. تو یہ میں نے کتاب جو ہے وہ 1992 میں لکھی ہے. پہلی کتاب یہ تھی. اس کے بعد دوسری جو میری کتاب ہے وہ ایک دوسری ہے جو ختم ہو چکی ہے، اور تیسری کتاب جو ہے وہ میری ہے یہ شاعری ہے. اس کے دل جو دفتر، اس کا نام ہے دل کا دفتر. اس میں میری 3 زبانوں پہ شاعری ہے. سندھی میں ہے، دوسرا اردو میں، اور تیسری انگلش میں ہے. ماشاءاللہ سر آپ نے کافی کتابیں دکھائی اپنی، اور جو ہے کافی کتابیں آپ لکھ چکے ہیں. تو تھوڑا سا اپنے بارے میں، بس ہم اختتام کی طرف جائیں گے، اپنے بارے میں بس کتابوں کے بارے میں بتا کے پر اختتام کرتے ہیں. یہ آپ کا یہ کتابیں میں نے تقریباً 7 لکھی ہیں اور 8 ایک پریس میں ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گا. تو
آپ کی بہت مہربانی کہ آپ آئے ہیں، تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے آئے اور مجھ سے جو ہے وہ اب میرا پیغام تو میں تو ایک چھوٹا سا بندہ ہوں، غریب آدمی، تو پیغام یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت جو ہے نا وہ ایک بڑی خدمت ہے جس میں اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کے بندے بھی راضی ہیں، اور ہم کریں گے ہمارا دل خوش ہوگا. تو آپ یقین کریں اس سے بڑھ کے نہ کوئی خدمت ہے، نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی سروس ہے. یہ بہت بڑی عمدہ سروس ہے. جتنی خدمت کریں گے لوگوں کی اتنا اجر آپ کو ملے گا. یہ ہیومن رائٹس ہے. تو بہت شکریہ.